اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ساتھیو، کل کی مجلس میں بعض ان آداب کا بیان ہوا تھا کہ اگر ان آداب کو مد نظر نہ رکھا جائے تو آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور جو دو بھائیوں کے درمیان تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، تمام مؤمن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اب یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں گویا ان سے پرہیز نہ کرنا یہ بھائی چارگی کے خلاف ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، اور نہ ہی اپنے بھائی کی جاسوسی کرو، نہ اس کی ٹوہ میں پڑو، ولا تحاسدوا، اور نہ ہی اس کے ساتھ تم حسد کرو، ولا تنافسوا، نہ اس کے ساتھ دنیاوی معاملات میں منافست سے کام لو، ولا تباغضوا، اور نہ ہی اپنے کسی بھائی سے بغض رکھو، ولا تدابروا، اور نہ اپنے بھائی کو پیٹھ دکھاؤ، یعنی اس سے دور بھاگو، قطع تعلق کرو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر کے رہو، اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر کے رہو، یعنی گویا اس سے پہلے جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ ساری کے ساری کیا ہیں؟ جو دو بھائیوں کا تعلق ہونا چاہیے اس کے خلاف ہے۔ جیسے اس سے پچھلی مجلس میں ذکر ہوا کہ یا ایھا الذین لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، برے القاب سے یاد نہ کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ طعنہ اور طنز سے کام نہ لیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بھائی چارگی کے خلاف ہیں، باہمی بھائی چارگی کے خلاف ہیں۔ اسی سے متعلق اگلی آیت میں جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی 3 ایسی باتوں کا ذکر ہے جو بھائی چارگی کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اس سورت کے اندر یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، بلکہ لگاتار دیکھیں گے ایک آیت میں ہے پھر دوسری آیت میں یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ شاید اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں جو تمہارے سامنے آگے ذکر کی جا رہی جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے یہ تمہارے مومن ہونے کے منافی ہیں۔ اگر تم مومن ہو، تم اسلام ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کو چھوڑو، اس کو تم چھوڑو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان کرنا کیا ہے ساتھیو؟ گمان کرنا کسی شخص کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں وہ خیالات اپنے ذہن میں لے آ لینا جس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، محض شبہے کی بنیاد پر، محض شبہے کی بنیاد پر
مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ دو آدمی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھے ہیں، وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں اور ایک بات کرتے ہوئے آپ کی طرف بار بار دیکھتا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ میرے ہی بارے میں یہ گمان ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے معلوم ہے، اپنی بات پر اڑتے ہوئے نہیں مجھے معلوم ہے، شیخ آپ نہیں جانتے ہیں، میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ہمیشہ ان کی یہی کیفیت ہے، ایسا ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ خالص مجرد کیا ہے؟ گمان رہا کرتا ہے۔ تو گمان یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی دلیل آپ کے پاس واضح نہیں ہے اور پھر وہ تصور آپ قائم کر لیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے، اتفاقی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے دروازہ بند کرنا وہ بھول گئی، اب آپ یہ تصور قائم کر، ارے کسی کو اس نے بلایا تو نہیں تھا، کہیں یہ غیر میرے پیچھے گئی تو نہیں تھی، اس نے آپ کے ایک کپڑے سے دوسرے کپڑے بدلتے ہوئے آپ کے جیب سے پیسے اس میں رکھ دیے، اب آپ جتنا پیسہ سوچے تھے اس میں کم نکلا، تو آپ کیا کہیں؟ اس کا مطلب کس نے لے لیا ہے؟ میری بیوی ہی نے لیا ہوگا، کسی اور نے نہیں لیا۔ ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو دیا اور بھول گئے ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ بازار گئے، کوئی چیز خریدے اور آپ نے کہیں رکھ دیا، بھول گئے، کہیں آپ نکالتے رہے کوئی چیز اور گر گیا، نکالتے رہے اور وہ گر گیا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ آپ نے دیکھا نہیں، کوئی یقینی بات نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں بار بار وہ آپ کا جیب خالی ہی کرتی ہے اور آپ تصور کیا قائم کر لیں کہ اس کی وجہ سے کتنے اختلافات دوستوں میں، بھائیوں میں، میاں بیوی میں، ساتھیوں میں ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اگر آپ اس میدان میں تھوڑا سا اترے لوگوں کی بات سننے کے لیے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ شریعت نے جو اتنی سختی برتی ہے اس کی وہ حق بجانب ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیوں؟ فإن بعض الظن اثم، بعض گناہ کیا ہیں؟ بعض گمان وہ گناہ ہیں۔ اللہ نے سب گمان کو گناہ نہیں کہا، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو واقع ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آپ اسے دینی مجلس میں بلائیں نہیں آئے، آپ اسے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہیں، آپ کا بچہ ہے اور وہ نیک لوگوں کے ساتھ نہ رہے، آپ اسے قرآن پڑھنے کے لیے کہیں، کتاب نہ پڑھے، لیکن وہ شخص آپ کے منع کرنے کے باوجود، کچھ لڑکے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں، کچھ لڑکے ہیں جو ان کی اور بہت سی گندی آتے ہیں انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ گمان گناہ نہیں ہے، یہ گمان گناہ ہو سکتا ہے غلط ہو، اس لیے کہ بسا اوقات ایک شخص رہتا ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اپنی کسی کمزوری، لیکن وہ برائی کے اندر شریک نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا گمان کرنا کیا ہے، یہ اپنی حق وجہ۔ ایک شخص ہے، اب مثال کے طور پر مجمع جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ اس طرف سے ہے جو بالکل صاف ستھرا ہے، اور دوسرا راستہ ہے، اس راستے میں گانے کی بھی دکانیں ہیں، فواحشہ عورتیں بھی رہتی ہیں، اور یہ لوگ بھی رہتے ہیں، وہ لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن وہ بلا وجہ کون راستہ اختیار کرتا ہے؟ وہی راستہ اختیار کرتا ہے، یہ راستہ نہیں جاتا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی گمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ گمان کیا ہوگا؟ برا نہیں ہوگا، یہ گمان برا گمان وہ ہوگا کہ جس کی کوئی وجہ نہ ہو، یا ایک آدمی قسم کھا کر کے اپنی صفائی دے رہا ہے پھر بھی آپ اس کے بارے میں گمان رکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بعض گمان کیا ہیں؟
گناہ ہیں، ہر قسم کا گمان گناہ نہیں ہے نا؟ تو ان بعض الظن اسم، بعض گناہ کے بعض گمان گناہ ہیں، اس لیے اس سے بچو۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بسا اوقات گمان کرنا حرام ہے، بسا اوقات گمان واجب ہے، بسا اوقات گمان مستحب ہے، اور بسا اوقات گمان جائز ہے۔ یہ اس کی الگ الگ صورتیں ہیں جو اس مجلس کے مناسب نہیں ہیں، وہ کسی اور مجلس میں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ دوسرا ادب آج کا یہ ہے کہ جاسوسی نہ کرو۔ جاسوسی کرنا کیا ہے؟ کسی کی چھپی باتوں کو معلوم کرنا ہے، اس کی ٹوہ میں پڑنا، یہی جاسوسی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گمان کے بعد کہا ہے تم گمان نہ کرو اور جاسوسی نہ کرو، اس لیے جب کسی کے بارے میں انسان غلط گمان رکھ لے گا تو اس کی جاسوسی کرنا یقینی ہے نا۔ آپ نے کسی کے بارے میں غلط گمان رکھا تو کیا ہے؟ جاسوسی کریں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا۔ گمان کے بعد کیا ہے؟ جاسوسی کا مرحلہ آتا ہے۔ تو جاسوسی کیا ہے؟ کسی کی پوشیدہ باتیں، ان کے عیوب کو تلاش کرنا، ان کی غلطیوں کو ڈھونڈنا، ان کی کوتاہیوں کے پیچھے پڑ جانا۔ شریعت نے بغیر کسی شرعی اور قانونی جواز کے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ یہ جاسوسی مختلف قسم کی ہوتی ہے، یہ ٹوہ مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جاسوسی کے خاص معنی لیا ہوا ہے، شریعت میں وہ نہیں، بالکل عام سا معنی مراد ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں اور آپ کان لگا کر ان کی بات سننا چاہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی جاسوسی میں ٹوہ میں داخل ہے کہ نہیں؟ اور بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں کہ آخر وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ آپ سے بات کر رہے ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے ذرا سا، اور کان لگا کے سننا شروع کریں۔ آپ جا رہے ہیں، کسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ دیکھیں تھوڑی دیر پھر مڑ کر کے آئے، دیکھے دروازے طرف، کھڑے ہو کے دیکھیں گے، دیر بعد لوگ کیا کہیں گے؟ منع کریں گے، ہے نا؟ آپ چلے گئے پھر دوبارہ، کیوں؟ دیکھیں تاکہ اندر پردے کی کوئی چیز دکھائی دے دے، پردے کی جو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ آپ بس کے اوپر بیٹھے ہیں، ٹرین پر بیٹھے ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اتفاقی طور پر اس کے کپڑے سے، اس کے جسم سے ایسی جگہ سے کوئی کپڑا ہٹ گیا ہے جو عموماً نہیں۔ اب آپ جو ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیں غور سے، ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیڑھے ہو کر کے، سیدھے ہو کر کے، آگے ہو کر کے، پیچھے ہو کر کے اس طرف دیکھنا شروع کر دیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ اسی طریقے سے کسی کا موبائل پر اپنے کوئی میسج پڑھ رہا ہے، موبائل پر اپنے کوئی، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی کی طرف سے میسج آیا ہوتا ہے اس میں اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی فوٹو ہو، اب آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیں، یا آپ کے پاس رکھا ہے، دیکھ اٹھا کر کے آپ اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے کسی کا خط، میسج، لیٹر آیا ہے، آپ اس کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بالکل عام ہیں اور اس حکم میں آیا کرتی ہیں، اس حکم میں آیا کرتی ہیں۔ ولا تجسس، جو ناجائز اور حرام ہیں، بلکہ یہ کس قدر حرام ہے آپ اندازہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استمع الى حدیث قوم، اگر مجھ سے بھول نہیں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، من استمع الى حدیث قوم، جو شخص کچھ لوگوں کی بات کو سننا چاہتا ہے جو اسے سنانا نہیں چاہتے، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلایا جائے گا۔ اب آپ نے کتنا بڑا گناہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں ہے، ہر انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ ما اعظمک واعظم شانک اور اعظم حرمتک عند اللہ، اے یہ گھر تیرا کیا مقام ہے، تو کتنا عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنا اونچا مقام دیا ہے۔ ظاہر بات، اتنا اونچا مقام اللہ نے دنیا میں کسی جگہ کو، بلکہ اسے اپنا گھر کہا ہے، بیت اللہ ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی عظیم ہے۔ ذرا دیکھیں، ایک مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ پھر اس کے بعد کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے تم اسلام قبول کیے ہو لیکن ان کا دل مؤمن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو، ولا تتبع عوراتیں، ان کے عورات پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے، معلومات حاصل کرنے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ اٹھانے کے پیچھے پڑے گا، اس کو بے عزت کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے بے عزت کر کے رکھ دے کہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ چیز اس سلسلے میں بڑا تساہل اور بڑی سستی ہمارے ہاں برتی جاتی ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں اسلامی جو اصول ہے، اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، دستک دیا ہے تو آپ کو دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، دائیں یا بائیں۔ کیوں؟ اچانک دروازہ کھولے کوئی بچہ آ کر کے سامنے کوئی عورت کھڑی ہو جاتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے ایسے، یا عورت یہ سمجھی ہو کہ ہو سکتا ہے اس کا بچے نے دروازہ ناک کیا ہے، اس کے شوہر نے دروازہ ناک کیا اور کھول دے اور سامنے آپ کھڑے مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اپنے کسی ساتھی کے ساتھ گئے، دیکھے کہ پردہ ہے تمہارا، اس نے کچھ پردہ ہٹانا چاہا تو کہا یہ کیا؟ کہا کہ اجازت طلب کرنے کا جو حکم ہے، یہ پردہ لٹکے ہیں کس لیے؟ تاکہ تمہاری نظر کسی اور چیز پر نہ پڑے، ورنہ پردہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پردہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہ بڑی قبیح چیز ہے۔ جاسوسی صرف وہی نہیں ہے جو حکومتیں جاسوسی کراتی ہیں، نہیں، وہ اس کا الگ ایک مسئلہ ہے، وہ جائز بھی ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے، جائز بھی اور ناجائز بھی، لیکن یہاں جو ہے یہ عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی جاسوسی جو ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ تو ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تیسرا ادب آج ہے جس سے روکا گیا ہے کیا؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تمہارے میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت غیب سے بنا ہے، غیب یعنی پوشیدہ، چھپی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی بتایا کہ ذکروں کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی باتیں بیان کی جائیں، ان ایسی باتوں کا تذکرہ کیا جائے جس کو اگر وہ سن لے تو اسے وہ چیز ناپسند ہو، لیکن صرف ناپسند ہونا یہی چیز اس کے حرمت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک مسلمان کا حق مارا جا رہا ہے، اسے بے عزت کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ مردہ کی بھی غیبت جائز نہیں ہے۔ کس کی؟ مردہ انسان، حالانکہ وہ سننے والا ہے، وہ جی نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں کون اس کو جا کے بتانے والا ہے، جب بتائے گا تب اس کو ناپسند کرے گا نا، یہ بات نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو
اصل چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عزت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عزت کی پامالی کو حرام اور اس کی عزت کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ مسلمان چاہے زندہ ہے یا مردہ ہے، آپ کا قریبی ہے یا آپ کا دوست ہے یا آپ کا دشمن ہے، لہذا بغیر شرعی کسی وجہ جواز کے کسی کی غیبت جائز، ہاں اگر کوئی شرعی وجہ ہے، مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے دیکھیے فلاں صاحب مقصود آپ کے دوست ہیں، انہوں نے میری بہن سے یا میری بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ اب اگر آپ میرے بارے میں کوئی عیب جانتے ہیں جو شادی سے امور سے متعلق ہے تو آپ کے اوپر بتانا ضروری ہے، ہماری غیبت ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک شرعی وجہ پائی جا رہی ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ دو لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی اس مجلس میں ہیں اور دونوں باہم یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی کو ایسے ایسے نقصان پہنچانا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، اس کے یہاں چوری کرنی ہے نا؟ اب آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ جا کر کے اس کو مطلع کر دیں کہ ہوشیار رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھپانا کیا ہے، اب یہ ناجائز ہے۔ تو بسا اوقات غیبت کیا ہے؟ جائز ہے، واجب ہے، لیکن اصل یہ ہے جہاں پر کوئی شرعی اور معقول وجہ نہ ہو۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ سمجھائے نہیں مانتا، آپ آئے قاری قیصر صاحب کے پاس، قاری صاحب ذرا اس کو سمجھائیے نماز نہیں پڑھتا ہے نا؟ آپ نے اس کی ایک برائی بیان کی نا، لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک جائز مقصد ہے نا، ایک جائز ہے۔ تو ایسی بہت سی صورتیں ہیں، 6-7 صورتیں علماء نے ذکر کی ہے غیبت کے جائز ہونے کی، 6-7 صورتیں کی ہیں غیبت کے جائز ہونے کی۔ اب میں ان کو تفصیل سے نہیں، لیکن کہنے کا مطلب اگر کوئی وجہ نہیں، جیسا کہ عام ہماری مجلسوں کے اندر ہوا کرتا ہے، آج ہماری مجلسوں میں سب سے بڑی چیز جو پائی سب سے زیادہ وہ غیبت پائی جاتی ہے۔ 4-6 آدمی بیٹھے، فلاں کی برائی ہو رہی ہے، فلاں حکومت کی، کوئی سعودیوں کی برائی، کوئی پاکستانیوں کی ہے، کوئی بنگلہ دیشیوں کی ہے، کوئی انڈین کی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ یہی چیز کیا ہے؟ غیبت ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، اور کس قدر یہ قبیح اور بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اولاً تو ذرا دیکھیں، مردے کا گوشت کیا ہے؟ کوئی نہیں کھانا چاہے، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے کیا ہے؟ اپنے بھائی کی، ہے کہ نہیں؟ اپنے مردہ بھائی کی۔ اس سے قباحت سمجھے کہ کتنا بڑا قبیح ہے یہ غیبت۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ ہے؟ ظاہر بات فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم ناپسند کرو گے۔ یہ تمہیں قطعاً پسند ہے یا نہیں ہے؟ جب تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو گویا اپنے بھائی کی غیبت کو بھی تمہیں پسند نہیں کرنا چاہیے، اپنے بھائی کی غیبت کو بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم سے اب تک کچھ ہو گیا ہے یا غلطی سے کچھ ہو جائے تو ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، آج یہ جو 3 ادب بیان کیے گئے ہیں ان کا بھی لحاظ ضروری ہے، اور ان کے لحاظ نہ رکھنا گویا اسلامی بھائی چارگی کو، اس تعلق کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر اس قسم کی ہر اس برائی سے محفوظ رکھے جو ہمارے بھائی چارگی کے خلاف ہو۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔